بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار حسنین انیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائٹ۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کو لے کر آج بھی پنجاب اسمبلی کے ہونے والے اجلاس میں شدید جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے اراکین نے جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی، ایجنڈے کی کاپیاں انہوں نے پھاڑ دیں، اور دوسری جانب جو رانا ثناء اللہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ، وہ بھی پنجاب اسمبلی میں موجود تھے، اور ایک غیر آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدہ واقعہ بھی پیش آیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے اپنی گاڑی میں، تو ان کی گاڑی پر جو ہے وہ ایک جوتا بھی مارا گیا۔ تو اس قسم کے مناظر پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی دیکھنے میں آتے رہے ہیں، اور اس بار یہ اعزاز جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک دھمکی لگائی ہے پنجاب حکومت کو کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو اس صورت میں جو ہے پھر پنجاب میں جو ہے وہ گورنر راز لگا دیا جائے گا۔ اب کل ہونے والی جو سماعت ہے جس میں گورنر نے جو غیر آئینی جو ہے وہ اقدام اٹھایا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، اس کے حوالے سے کل لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی وفد بینچ جو ہے وہ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس سماعت کے بعد ہی جو ہے وہ پنجاب میں آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کچھ جو ہے وہ واضح ہو سکے گا۔ لیکن ایک جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 188 اراکین کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور کل ہونے والی سماعت کے بعد جو ہے وہ پھر اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ آیا پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے یا پھر وہ اسمبلی جو ہے وہ توڑنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پی ڈی ایم ہے، ان کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 اراکین کی تعداد ہے وہ نہیں ہے، اور پرویز الہی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ مومنہ وحید جو اسپیشل سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور دوسری جانب فواد چودھری نے ان پر جو ہے وہ کچھ رقم لینے کا بھی جو ہے وہ الزام لگایا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ مومنہ وحید جو ہے وہ اب باغی اراکین میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ پرویز الہی کو جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ میں ووٹ کرنے نہیں جا رہی، اور مومنہ وحید کے مطابق جو ہے وہ 8 سے 9 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی موجود ہیں جو اعتماد کے ووٹ کی صورت میں جو ہے وہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں کریں گے۔ تو اس صورتحال میں ناظرین جو سیاسی منظرنامہ ہے پنجاب کا اور پنجاب کی حکومت کا وہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا اگر اعتماد کے ووٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ پی ڈی ایم کے جو ذرائع ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 20 سے 22 اراکین پنجاب اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور وہ اعتماد کے ووٹ میں جو ہے وہ ابسٹین ہوں گے، وہ جو ہے وہ غیر حاضر ہوں گے اور اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ اور دوسری جانب جو فواد چودھری ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہ نامعلوم افراد جو حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے اراکین کو جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کالز کر کے کہ تم نے جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ میں ابسٹین کرنا ہے، شرکت نہیں کرنی اجلاس میں، اور پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا۔ لیکن ان الزامات میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں تو ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ خفیہ طاقتیں جو ہیں وہ حرکت میں ہیں، اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جب سے انہوں نے جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے، اور اس کے بعد بھی شاید جس طرح کی تبدیلی کی امید کی جا رہی تھی، اے پولیٹیکل ہونے کی امید کی جا رہی تھی، ویسا شاید ابھی ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ڈوریاں جہاں سے ہلائی جاتی تھیں محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے وہیں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی ایک ذیلی جماعت بن چکا ہے، اور الیکشن کمشنر جس کا کردار انتہائی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے اور غیر منصفانہ ہے، اس نے جو ہے ایک بار پھر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، اسد عمر اور فواد
چودھری کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ اس اپنے حکم کے ذریعے ہائی کورٹ کے حکم کی کھلی جو ہے وہ توہین کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، لیکن کیونکہ وہ عمران خان کی عداوت میں جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں اور پی ڈی ایم کی محبت میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو لہٰذا ان کا ہر جو حکم ہے، ان کا ہر حربہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بار پھر انہوں نے اپنی سابقہ روایات برقرار رکھتے ہوئے عمران خان کے جو ہیں وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا آرڈر جاری کیے ہیں، لیکن اس وارنٹ گرفتاری پہ شاید ان کو جو ہے وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں، کیونکہ فواد چودھری کے مطابق وہ کورٹس میں جا رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ ان کو اس حکم کے خلاف جو ہے وہ اسٹے آرڈر مل جائے گا۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے پی ڈی ایم کی، انہوں نے یہ پلاننگ بنائی ہے کہ وہ ایک ایسے کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں شاید جس کیس کے متعلق عمران خان کو بھی جو ہے وہ بھی علم نہ ہو، لیکن اس حوالے سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ شاید گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے میں بھی جو ہے شاید ایک وفاقی ادارہ جو ہے وہ اس میں اپنی خدمات سر انجام دے گا اور اس کے لیے ان کو شاید کچھ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی، کیونکہ پی ڈی ایم چاہتی ہے اور آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، کیونکہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پنجاب کی حکومت ہٹانا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور دوسرا ایک بار پھر پرویز الہی پر جو ہے وہ تنقید کے جو ہے وہ نشتر برسائے جائیں گے کہ پہلے بھی پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت کے اندر جو ہے وہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس بار بھی جو ہے وہ پنجاب کے اندر سے ہی زمان پارک سے عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، حالانکہ پنجاب میں اپنی پی ڈی آئی کی حکومت ہوگی۔ اور اگر حکومت جو پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جو پی ڈی آئی کے کارکنان ہیں وہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ساری کارروائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نتیجے میں ہونے والا جو انتشار ہوگا اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ پی ڈی ایم لینے کی کوشش کرے گی اور اس سارے انتشار کو لے کر وہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بار پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ جرحانہ جو ہے وہ موڈ میں نظر آ رہی ہے اور ان کا جرحانہ موڈ جو ہے وہ اسی وجہ سے بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ شاید انہیں کہیں سے خفیہ جو ہے وہ مدد مل رہی ہے، انہیں خفیہ طاقتوں کی جو ہے شاید حمایت حاصل ہے، اسی لیے جو ہے وہ زور کی طاقت پر اب پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو اقدار ہے، جو وزارت اعلیٰ ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری کا لاہور پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری کا جو کردار ہے پنجاب کی سیاست میں اس سے پہلے بھی جو رہا ہے اور گزشتہ دنوں بھی وہ پنجاب میں موجود تھے اور کل دوبارہ آ رہے ہیں، تو پنجاب کی سیاست میں شاید جو ہے وہ کچھ نیا دیکھنے میں ملے، کچھ نئی ہلچل آپ کو محسوس ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتی ہے تو شاید یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اور ان طاقتوں کو شاید ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے جو اپنے آپ کو پاکستان میں خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حکومتیں بنانے اور گرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سارے سیاسی ہلچل میں، سیاسی منظرنامے میں اگر کوئی چیز غائب ہے تو وہ ہے پاکستان کے عوام۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس ٹائم شدید مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ پس چکے ہیں۔ اس ٹائم جو آٹے کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں جو ہے وہ جو ہے وہ دگنے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بعض شہروں میں جو آٹا ہے وہ 150 سے 160 روپے کلو تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے مجبور ہے۔ بجلی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی، گیس جو ہے وہ نایاب ہے۔ شائع خورد و نوش جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ انڈے جو ہیں وہ 380 روپے درجن تک پہنچ چکے ہیں۔ مرغی جو ہے وہ 600 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ وہ نایاب بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ اس ادویات جس میں استعمال ہونے والا جو را مٹیریل ہے وہ جو ہے وہ اس پر اس موجودہ امپورٹنگ نالائق نکمی حکومت نے جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے عوام کے لیے فی الحال جو ہے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف مستقبل میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اشرافیہ اور طاقتور لوگ جو ہے وہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ وہ اس
گندے نظام کو اور اس امپورٹڈ حکومت کو جو ہے وہ تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کو چلانا چاہتے ہیں، اور چاہے اس کا جو ہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے کیا ادا کرنی ہے، ادا تو پاکستان کے عوام نے کرنی ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے، تو لہٰذا کسی کو جو ہے وہ نہ تو پاکستان کے مستقبل کی فکر ہے اور نہ ہی پاکستان کے عوام کی۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، نئی خبروں، نئے تجزیے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔